الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى وقال تعالی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. محترم حاضرین، ہمارا جو درس جاری تھا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں چند اہم قواعد. اس سلسلے میں 3 قاعدوں کا ذکر صاحب کتاب نے کیا. پہلے 2 قاعدوں پر تفصیلی گفتگو ہو چکی اور تیسرا قاعدہ کے تحت ہم گفتگو کر رہے تھے، اور وہ یہ تھا کہ الاتفاق فی الاسماء لا یقتضی التساوی فی المسمیات، کہ ناموں میں متفق ہونا، مسمیات یعنی جن کا نام رکھا جاتا ہے اس میں اتفاق کو لازم نہیں قرار دیتا. اس کو ہم آسان زبان میں یہ کہیں کہ اگر نام 2 چیزوں کا ایک ہے تو معنی بھی ایک ہو ضروری نہیں ہے. ایک ہی کو ہم فرض کیجئے جیسے کالا کہہ رہے ہیں، کالا، کوا بھی کالا ہے، مینا بھی کالی ہے، اور ایسی اور بھی کئی چیزیں، ہمارا بال کالا ہے اور کئی چیزیں کالی ہو سکتی ہیں. ہاتھی کو بھی ہم کالا کہہ سکتے ہیں، لیکن کالے کالے میں فرق ہے. لفظ ایک ہی ہے کالا، معنی ہر جگہ جدا جدا ہو رہا ہے. نرم، ہم کیلے کے گودے کو کہتے ہیں کہ بہت نرم ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ فلاں انسان کا دل بہت نرم ہے. لوہے کو اگر تپا دیا جائے اور اس لائق بنا دیا جائے کہ اسے موڑا جا سکے تو کہتے ہیں کہ لوہا نرم ہو گیا. وَأَلَنَّ الْحَدِيدَ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے حدید کو، لوہے کو نرم کیا. نرم کا لفظ ہم ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہر جگہ معنی کا جس کی طرف ہم اضافت کر رہے ہیں معنی میں فرق ہوتا جا رہا ہے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں قاعدے کے طور پر بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کا اگر ایک نام ہے اور وہی نام بندے کا ہے، اللہ کی ایک صفت ہے اور وہی صفت بندے کے لیے بھی استعمال کی گئی ہے قرآن و حدیث میں، تو دونوں کے معنی میں مشابہت ہو ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. سننے والا وہ ہے اور بہت سارے جاندار بھی سنتے ہیں، لیکن اللہ کا سننا اور لوگوں کا سننا ایک جیسا نہیں. دیکھنے والا اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے دیکھنا، اور بہت سارے جاندار انسان سمیت دیکھتے ہیں، دیکھنے کی صفت سے متصف ہیں، لیکن مخلوقات کا دیکھنا، جب خود مخلوق میں بہت فرق رکھتا ہے تو خالق اور مخلوق میں کوئی مشابہت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے جیسا کوئی نہیں. اور اس سلسلے میں کچھ باتیں گزشتہ درس میں گزری کہ خود قرآن مجید نے بعض صفات کے بارے میں مخلوق کے لیے بھی اس صفت کا استعمال کیا، خالق کے لیے بھی استعمال کیا، جیسے یہ سمیع و بصیر، علم. اور پھر قرآن نے ہی بعض آیات کے ذریعے سے یہ بیان کیا کہ اللہ کا علم، اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا مخلوق سے بالکل جدا ہے. اس کا دیکھنا سننا کامل ہے، وہ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی ایک ذرہ برابر چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں انسان کا علم انتہائی ناقص ہے. یہ نصوص سے متعلق میں نے گزشتہ درس کی کچھ باتوں کو یاد دلانے کے لیے تھوڑا سا بطور تمہید اعادہ کیا. اب انہوں نے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں پچھلے درس میں جو بات کی گئی تھی، جو بیان کیا کہ قرآن کی آیتیں خود بتاتی ہیں کہ ایک لفظ اللہ کے لیے، ایک مخلوق کے لیے استعمال ہوا، لفظ تو ایک ہی ہے لیکن معنی جدا جدا ہے. ایسے ہی یہاں قرآن کی آیتیں بیان کرتی ہیں، ویسے ہی حس، عقلی دلیل بھی بتاتی ہے کہ خالق اور مخلوق میں اگرچہ الفاظ کا، صفات کا اشتراک پایا جاتا ہو، یعنی ایک ہی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے لیکن معنی دونوں میں جدا جدا ہوگا. تو انہوں نے کہا فَمِنَ الْمَعْلُومِ بِالْعَقْلِ أَنَّ الْمَعَانِي وَالْأَوْصَافِ تَتَقَيَّضُ وَتَتَمَيَّزُ بِحَسْبِ مَا تُضَافُ إِلَيْهِ، کہ ہم یہ بات عقل کے اعتبار سے، عقلی طور سے جانتے ہیں کہ کسی بھی الفاظ کے معنی اور صفات جو ہوتی ہیں وہ مقید اور ممتاز ہو جاتی ہیں اس اعتبار سے جس کی طرف اس کی اضافت کی جائے. جو ابھی میں نے کچھ مثالیں دی کہ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک عمومی معنی ہے. جیسے اس سے پہلے میں نے کسی درس میں بیان کیا تھا کہ لفظ آنکھ ہم نے کہا، آنکھ کا ایک خاص معنی ہے جو ہمارے سب کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے لفظ کے سنتے ہی. لیکن جب ہم آنکھ کے لفظ کی اضافت کرتے ہیں کسی ایک چیز کی طرف، گدھ کی آنکھ، ہاتھی کی آنکھ،
ہاں انسان کی آنکھ. تو جیسے جیسے ہم نسبت اور اضافت کر رہے ہیں کہ فلاں کی، ویسے ویسے ہمارے ذہن میں خاص معنی آنکھ کا پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. ہاتھی کی آنکھ کا جو معنی ہمارے دماغ میں پیدا ہوتا ہے یا نمودار ہوتا ہے ذہن کی سطح پر، وہ انسان کی، بلی کی، چونٹی کی، سانپ کی، الو کی آنکھ سے مشابہ نہیں ہوتا. ان چیزوں کی اور اس کی آنکھ میں بہت فرق ہے. تو جب ہم نے صرف ایک لفظ کو ایک چیز کی طرف اضافت کر دی، نسبت کر دی، تو اس اضافت اور نسبت کی وجہ سے اس کا معنی مفہوم ایک خاص ڈھانچے میں ڈل گیا جو ہمارا دماغ سمجھ رہا ہے. تو یہ ہماری عقل بھی سمجھ رہی ہے کہ الفاظ اور صفات کو جب کسی خاص چیز کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے تو اس کا معنی مقید ہو جاتا ہے. اب وہ عام نہیں ہے. جب ہم نے عام لفظ استعمال کیا آنکھ، تو ہر ایک کی آنکھ ہو سکتی ہے، لیکن جب کہہ دیا ہاتھی کی آنکھ، گھوڑے کی آنکھ، تو اب ایک خاص معنی ہو گیا، مقید ہو گیا، ممتاز ہو گیا، جو دوسروں سے الگ ہے. تو وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل ہماری یہ بات جانتی ہے کہ جب کسی چیز کو، کسی لفظ کو یا صفت کو یا معنی کو کسی خاص چیز کی طرف مضاف کر دیا جائے تو وہ مقید اور مخصوص معنی ہو جاتا ہے، اس کی وہ دوسروں سے ممتاز ہونے والی صفت مراد ہوتی ہے. فکما ان الاشیاء مختلفۃ فی ذواتها، جیسے اشیاء اپنی ذات میں جدا جدا ہے، جیسے اشیاء اپنی ذاتوں میں جدا جدا ہے، ایسے ہی وہ اپنی صفات میں بھی جدا جدا ہے. وفی المعانی المضافۃ الیہا، اور ان معانی میں جو اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، ان معانی میں بھی ایک دوسرے سے بالکل الگ اور جدا ہے. اس لیے کہ ہر موصوف کی صفت اس کی شخصیت، اس کی ذات کے مناسبت سے ہوتی ہے. لہذا اب کوئی لفظ کسی چیز کے لیے اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس چیز میں جو کمی اور بیشی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اس لفظ کا وہ معنی مراد ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی کالا کی صفت کہی، انہوں نے مثال دی، اسی طرح سے ہم نے انسان کو نرم سے متصف کیا کہ فلاں انسان بڑا نرم ہے. ہاں اسی طریقے سے جو لوہا پگھلا دیا جائے یا اس کو تپا دیا جائے، اس لوہے کو بھی ہم کہتے ہیں کہ نرم ہے. بعض پھلوں اور بعض گودوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ نرم ہے. تو نرم کا لفظ لین یا لین عربی میں جس کو کہتے ہیں، یا نرم اردو میں کہتے ہیں ملائم، یہ لفظ ایک ہی ہے. ملائم یا نرم لفظ ایک ہی استعمال کر رہے ہیں، لیکن جب ہم نے لوہے کو نرم کہا تو ایک خاص معنی ہمارے دماغ میں آ گیا. جب ہم نے انسان کو نرم کہا تو ایک خاص معنی آ گیا. کسی پھل کے گودے کو، مغز کو نرم کہا تو اس کا ایک خاص معنی ہو گیا. نرم کا لفظ ایک ہے، معنی الگ الگ ہو رہا ہے جو ہمارا دماغ سمجھ رہا ہے. ہم برتاؤ سے، استعمال سے اور اپنے برتنے سے اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ دونوں کا معنی الگ الگ ہے. جب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی لفظ کو جس چیز کی طرف نسبت اور اضافت کی جاتی ہے، اس نسبت کے اعتبار سے اس کے معنی میں فرق ہوتا ہے. یہ عقلی اعتبار سے انہوں نے دلیل دی. حسی اعتبار سے دلیل دے رہے ہیں کہ حس بھی ہمارا، ہم محسوس جو کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں فَإِنَّنَا نُشَاهِدُ لِلْفِيلِ جِسْمًا وَقَدَمًا وَقُوَّةً وَلِلْبَعُوضَةِ كَذَلِكَ جِسْمًا وَقَدَمًا وَقُوَّةً، کہ ہم اپنے آنکھ سے حسی اعتبار سے، حسی اعضاء 5 کہلاتے ہیں، ہاں دیکھنا، سننا، چھونا، سونگنا، ہاں یہ چیزیں محسوسات ہیں. تو 5 حسی اعضاء، آنکھ سے دیکھ کر آدمی کوئی چیز محسوس کرتا ہے. تو اب ہم، انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھی کا ایک جسم ہے، اس کے اندر اس کا پیر ہے، قدم ہے، اس کے اندر قوت ہے. یہ لفظ ہم نے استعمال کیا ہاتھی کے لیے کہ ہاتھی کا جسم، ہاتھی کی قوت، ہاتھی کا قدم، پیر. اب یہی الفاظ ہم مچھر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، مچھر ہو، مکھی ہو، کہ مچھر کا جسم ہے، اس کا بھی پیر ہے، قدم ہے، اور اس کی بھی قوت ہے. لفظ ہم دونوں جگہ ایک ہی استعمال کر رہے ہیں، ہاتھی کے لیے بھی، مچھر کے لیے بھی. لیکن کیا ہاتھی کے پیر سے جو ہمارے ذہن میں تصور یا مشاہدہ جو ہم نے کیا ہے، ہاتھی کو دیکھا ہے، اس کے پیر کو دیکھا ہے، تو جس طرح ہاتھی کا پیر ہوتا ہے، کیا اس سے اور مچھر کے پیر میں کوئی مشابہت ہے؟ ہاتھی کے پیر میں، گھوڑے کے پیر میں، ہاتھی کے پیر میں، الو کے پیر میں، یا دوسرے کسی پرندے، مرغ اور دوسرے پیروں میں مشابہت ہے؟ پیر سب جگہ بول رہے ہیں، لیکن ہر ایک کا پیر الگ الگ ہے. اور جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں، پیر کا لفظ جب ہم نے زبان سے استعمال کیا تو لفظ پیر میں ساری چیزوں کا پیر آ گیا. لیکن جب ہم نے کہہ دیا گھوڑے کا پیر، تو اب گھوڑے کے پیر سے ہمارے دماغ میں جو تصور پیدا ہوا وہ مچھر، مکھی اور کسی پرندے یا کسی اور جانور کے پیر کا تصور ہمارے دماغ میں نہیں آتا. یہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں محسوسات کے اعتبار سے. وَنَعْلَمُ الْفَرْقَ بَيْنَ جِسْمَيْهِمَا، ہاتھی اور مچھر کی انہوں نے مثال دی
کہ دونوں کے لیے ہم دونوں کا جسم، قدم اور قوت استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ دونوں کے جسم میں فرق ہے. ایک کا قدم دوسرے کے قدم اور پیر کی طرح نہیں ہے، دونوں کی قوت میں فرق ہے. مچھر کی قوت اور طاقت کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اور ہاتھی کی طاقت اور قوت کیا ہے، یہ ہم محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. اب اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں فَإِذَا عُلِمَ أَنَّ الْإِشْتِرَاكَ فِي الْإِسْمِ وَالصِّفَةِ فِي الْمَخْلُوقَاتِ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّمَاثُلَ فِي الْحَقِيقَةِ. جب ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی، یہ اپنے مشاہدے سے اور اسی سے جو دو باتیں عقل اور حس سے جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ مخلوقات میں کسی لفظ اور صفت کے مشترک ہونے سے، ایک ہی لفظ یہاں بھی استعمال ہو رہا ہے اور یہاں بھی دونوں مشترک ہیں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ معنی میں بھی دونوں ایک جیسے. مخلوقات میں حقیقی طور سے ہم محسوس کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری عقل یہ سمجھ رہی ہے کہ دونوں میں لفظ ایک استعمال ہو رہا ہے، مشترک ہے، لیکن معنی جدا جدا ہے، جبکہ دونوں کے دونوں مخلوق ہیں، دونوں کے دونوں مخلوق ممکن ہیں. تو جب مخلوق میں یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں تو خالق اور مخلوق کے درمیان کسی قسم کا تماثل اور تشابہ، ایک جیسا پن، یکسانیت کا ہونا تو بدرجہ اولا بہت دور کی بات ہے اور نفی کی جائے گی اس کی. میں نے اس سے پہلے یہ چند مثالیں یہاں انہوں نے دی، اس سے پہلے میں نے لذت کی بھی مثال دی. میٹھا، لفظ میٹھا ہم استعمال کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کے لیے. سیب میٹھا ہے، انگور میٹھا ہے، کیلا میٹھا ہے، کھجور میٹھی ہوتی ہے، شہد میٹھا، پانی کو ہم میٹھا کہتے ہیں کہ یہ پانی بڑا میٹھا ہے. ایسے کتنی چیزیں میٹھی ہیں، لیکن ہر ایک کی مٹھاس ہم لذت کے محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ فرق کرتے ہیں کہ یہ کیلے کی مٹھاس ہے، یہ سیب کی مٹھاس ہے، یہ امرود کی مٹھاس ہے، یہ فلاں چیز کی مٹھاس ہے. لفظ ایک ہی استعمال ہو رہا ہے، معنی سب کی مٹھاس میں الگ الگ ہوتا جا رہا ہے. تو الفاظ ایک ہے، یہ ہمارے دماغ میں ہے، اور معنی جو ظاہر میں اور خارج میں ہے، موجود میں ہے، وہ الگ الگ ہے. تو جب مخلوق کا اتنا فرق ہے تو خالق اور مخلوق کا کتنا فرق ہوگا یہ سمجھا جا سکتا ہے. وہی انہوں نے کہا کہ یہ تماثل جب مخلوق میں اتنا فرق ہے تو بدرجہ اولا خالق اور مخلوق میں فرق ہوگا، بلکہ خالق اور مخلوق میں یکسانیت کا ہونا ناممکن بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا مخلوق کے دیکھنے کی طرح ہو، مخلوق کا دیکھنا اللہ کے دیکھنے کی طرح ہو. تمام وہ صفات جس کو قرآن و حدیث میں بطور اشتراک استعمال کیا گیا، ان کے بارے میں یہی بات کہی جائے گی. اب یہاں انہوں نے آگے یہ بات بیان کی کہ اہل علم نے، علماء اہل سنت والجماعت نے، سلف و خلف میں ملا کے اہل علم نے یہاں ان دو قاعدوں کو بیان کرنے کے لیے اس قاعدے کو بیان کرنے کے لیے دو الگ چیزیں بیان کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. علماء کرام نے دو اہم مثالیں بیان کی ہے اس قاعدے کی، اور وہ اس قاعدے کی کون سے قاعدے کی کہ لفظ مشترک سے اسما میں اور صفات میں مشترک لفظ سے معنی میں مشابہت لازم نہیں آتی، معنی ایک جیسا ہو ایسا ضروری نہیں ہوتا. اس کے لیے دو مثالیں دی ہیں. پہلی، جنت کی نعمتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا قرآن میں کہ جنت میں کھانا ہوگا، شراب یعنی پینے کی چیزیں ہوگی. جو شراب ہم اردو میں بولتے ہیں اور عربی میں شراب ہر مشروب کو کہتے ہیں، تو یہ بھی شراب ہے. خمر کو بھی، خمر کا لفظ قرآن میں آیا ہے. تو جنت میں خمر یعنی شراب بھی ہوگی، پینے کی چیزیں بھی ہوگی، لباس ہوں گے، وہاں بیویاں ہوں گی، گھر ہوں گے، کھجور کے درخت ہوں گے، انار، سیب اور بہت سارے پھل، اسی طریقے سے میوے ہوں گے، گوشت ہوگا، خمر ہوگا، دودھ ہوگا، شہد ہوگا اور بہت ساری دوسری چیزیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مختلف آیتوں میں ان چیزوں کا اثبات کیا ہے. یہ سب کے سب جو جنت میں ہوں گی، ہم جب کہتے ہیں کہ جنت میں شہد ہوگی، جنت میں سیب ہوگا، انار ہوگا، فلاں اور فلاں چیز ہوگی، تو جو لفظ عربی میں بولا جا رہا ہے اس کا وہی معنی ہے جو عربی میں ہم اور آپ لغت کے اعتبار سے جانتے ہیں. لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب اپنے حقیقی معنی میں ہیں، اور یہ چیزیں، یہ الفاظ جو جنت کی نعمتوں کے بارے میں استعمال کیے گئے کہ یہ انگور ہے، یہ سیب ہے، یہ رمان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہی الفاظ دنیا کے ان پھلوں کے لیے استعمال کی گئی، دنیا کی ان چیزوں کے لیے کہ یہ کھانا ہے، یہ دودھ ہے، یہ شہد ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے. ہاں، تو الفاظ میں دونوں مشترک ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں معنی کے اعتبار سے ہمارے دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ جو ہم جہاں یہ سیب جس کو سمجھ رہے ہیں، یہی سیب جنت میں ہوگا. الفاظ میں جس کو ہم سیب مان رہے ہیں دنیا کے اندر، دنیا میں ایک سیب ہے. جب سیب کا لفظ میں نے استعمال کیا تو آپ اور ہم ایک معروف پھل کی حیثیت سے ہمارے دماغ میں آ گیا.
اب جب یہ کہا گیا قرآن میں کہ جنت میں سیب ہوگا تو ہم نے اسی سیب کو جو دنیا میں پہچانتے ہیں اسی اعتبار سے پہچانا کہ جنت میں یہ پھل پایا جائے گا، تو یہ ہمارے دماغ میں معنی کا اشتراک ہوا، لیکن حقیقت میں یہ دونوں کے درمیان کوئی مشابہت نہیں ہوگی، جیسا کہ قرآن کی آیتیں نے بھی بتایا۔ دنیا میں معنی کے اندر اس کی موافقت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے، قرآن کریم کی اس آیت سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں بنایا، کیوں بنایا؟ تاکہ تم اسے سمجھو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اہل عرب میں نازل ہوا اور دنیا کے لوگوں کے لیے بھی کہ اگر آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو عربی زبان میں جان جائیں گے تو اس کو تم سمجھ جاؤ گے۔ تو گویا قرآن کے الفاظ عربی ہیں، عربی زبان کے ہیں۔ اب عربی زبان کے اعتبار سے قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس آیت کے مطابق لغت میں یا اہل عرب کے یہاں اس لفظ کا جو معنی ہوتا تھا وہی معنی کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہے۔ اب سیب کہا، لباس کہا، بیوی کہا، گھر کہا، شراب کہا، تو قرآن میں جن جن الفاظ کا استعمال اہل عرب نے اس کا جو معنی سمجھا اس کا وہی معنی ہوگا، لیکن معنی میں ان کی موافقت نہیں ہوتی۔ ہاں، اور اگر یہ الفاظ ایک جیسے نہیں ہوتے تو ہم سمجھتے ہی نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جن پھلوں کا ذکر کیا ہے ان پھلوں کے بجائے کوئی دوسرے پھل کا نام لیتا جو ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ جنت میں ایک ایسا پھل ہوگا ویسا پھل ہوگا، تو ہم اس کا معنی اور مفہوم سمجھنے سے قاصر ہوتے، اس لیے کہ ہمارے سامنے اس کی کوئی مثال موجود ہی نہیں ہوتی۔ تو جو چیز ہم نے دیکھی نہیں، سنی نہیں، چکھی نہیں، سمجھی نہیں، اس کے بارے میں اگر بیان کیا جائے تو وہ ہمارے لیے ایک خیالی اور تصوراتی چیز ہوتی، اور حقیقی طور سے اس کو معنی اور مفہوم کو سمجھنا ہمارے لیے بہت دشوار ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی پھلوں کا نام جو ہم اور آپ دنیا میں جانتے ہیں، انہی نعمتوں کا نام جو ہم دنیا میں جس سے واقف آشنا ہے اور جن کو برتتے ہیں، انہی ناموں کو استعمال کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ چیز تو وہی ہوگی، لیکن حقیقی اعتبار سے دنیا میں جو چیز ہے اور جنت میں جو چیز ہے دونوں میں حقیقت کے اعتبار سے کوئی مماثلت نہیں ہوگی۔ تو حقیقت میں یہ ایک ہے اور اس کا معنی ہم سمجھ سکے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ استعمال کیے۔ اب حقیقت میں یہ الگ الگ ہیں، معنی میں ایک ہے اور حقیقت میں الگ الگ ہیں، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، سورہ سجدہ کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ جنت میں اس کے لیے کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان چھپائے گئے ہیں، مخفی رکھے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں چھپا کر کس طرح تیار رکھا ہے ایسی نعمتوں کو جو انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز سے ہوتی ہے؟ جس سے سکون ملتا ہے، جس سے لذت ملتی ہے۔ تو اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ کوئی نفس اس کو سمجھ نہیں پاتا یا جانتا نہیں۔ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ جنت میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ کوئی نفس اس کو جانتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جن چیزوں کو بیان بھی کیا گیا ہے تو دنیا کے ہمارے معروف اور سمجھنے کے لائق الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن حقیقت اور اس کی لذت اور اس نعمت کی کیا قیمت اور رونق ہوگی اس کا حقیقی تصور ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دنیا میں ویسی چیزیں ہیں ہی نہیں، وہ چیزیں اس کی مثال اور نظیر موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح حدیث قدسی میں فرمایا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ نہ دیکھا، نہ سنا، نہ سوچا بھی نہیں، ایسی نعمتیں جنت میں تیار کر رکھی۔ تو اس کا مطلب اس حدیث کا اور جو آیت پڑھی اس کا تقاضا یہ ہے کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق وہ دنیا کی نعمتوں سے بہت اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ وہ ہمارے دیکھنے سننے اور ہمارے تصوراتی اور تصورات کے دائرے سے باہر، ہمارا خیال بھی نہیں جا سکتا وہاں تک۔ دنیا میں آج ہم کتنی بعض دنیا کی بنائے ہوئی بعض انجینئرز کی ہم کچھ عمارتیں، کچھ مناظر اور کچھ چیزیں دیکھتے ہیں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ ہمارا ایسا گھر نہیں ہے، ہماری ایسی بلڈنگ نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، اور فلاں اور فلاں۔ لیکن جو بھی بہتر سے بہتر انسان نے بنایا ہے اپنے تعیش کا سامان، رونق اور خوشنمائی کے مناظر جو بنائے ہیں، یہ انسان نے بنایا۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کے تصور میں، اس کے بس میں یہ بات تھی۔ اور جنت میں جو ہوگا قرآن نے اور حدیث قدسی نے بیان کیا کہ وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، مطلب یہ انسان کے تصورات سے پرے اور بالا تر ہے، اونچی چیز ہے۔
لہٰذا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں اور دنیا میں جو نعمتیں ہیں ان کو جب لفظ میں ایک طور سے استعمال کیا گیا اور یہ باتیں بھی بیان کر دی گئی کہ جنت کی نعمتوں کو کوئی تصور نہیں کر سکتا، تو اس سے معلوم ہوا کہ الفاظ اگرچہ ایک استعمال کیے لیکن معنی ایک نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ہم سیب کھاتے ہیں، انار کھاتے ہیں، جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں داخل کرے، جنت میں بھی ہم کھائیں گے انشاءاللہ سیب اور انار، لیکن دنیا کا انار، دنیا کا سیب اور دنیا کی مختلف نعمتیں اور جنت کی یہی نعمتیں لذت میں کوئی مماثلت نہیں رکھے گی۔ یہ حاصل ہوا۔ تو حضرت ابن عباس کا ایک قول بھی نقل کیا جو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ جنتیوں کو متشابہ قسم کے پھل بھی دیے جائیں گے۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِمَّا فِي الْجَنَّةِ إِلَّا الْأَسْمَاءُ، کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں دنیا میں اس جیسی نعمتوں کے صرف نام ہیں۔ حضرت ابن عباس کے اس قول کا ترجمہ ہے کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں اور دنیا میں اس کا نام لیا گیا، تو جنت کی نعمتوں کا دنیا میں صرف نام ہے، حقیقت میں جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کی جو لذت ہے، ان کی جو حیثیت ہے، دنیا میں اس کی حقیقت کا ہم تصور نہیں کر سکتے یا ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس نے بھی یہ بات کہی، گویا یہ قرآن کی آیت سے بھی بتایا، حدیث سے بھی بتایا، اور پھر ایک صحابی کے قول سے بھی یہ بات بیان کی۔ تو یہ بات تو اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کے نزدیک ایمان کے اعتبار سے طے ہے کہ جنت کی نعمتیں، دنیا کی نعمتیں، دونوں کے درمیان الفاظ ایک جیسے استعمال ہوئے ہیں لیکن معنی دونوں کا ایک نہیں ہے، یعنی حقیقت کے معنی ہم بھی ایک ہی سمجھ رہے ہیں، سیب کو سیب ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقی سیب یہاں کا اور وہاں کا سیب دونوں میں بہت فرق ہے، یہ چیز طے ہو گئی۔ تو جب اور جنت بھی، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جنت میں بھی جو چیزیں نعمتیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں، دنیا میں بھی جو چیزیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو انہوں نے آگے اس کے نتیجہ کیا نکالا جو ہمارا قاعدہ ہے اس پر ثابت کر کے، فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ دَالَّةٌ عَلَى مُسَمِّيَاتِهَا حَقِيقَةً، جب یہ جتنے الفاظ ہم نے استعمال کیا، جنت کا کھانا دنیا کا کھانا، جنت کی بیوی دنیا کی بیوی، جنت کا گھر دنیا کا گھر، جنت کا پھل جنت کا میوہ، جنت کی شراب دنیا کا پھل دنیا کا میوہ دنیا کی شراب، جنت کی شہد دنیا کی شہد، جب ہم نے یہ الفاظ جانا کہ دونوں کا معنی حقیقی ہے، وَكَانَ اتِّفَاقُهَا مَعَ مَا فِي الدُّنْيَا فِي الْأَسْمَاءِ، اور جنت کی نعمتوں یا چیزوں کا دنیا کی نعمتوں اور چیزوں سے نام میں اتفاق ہونا لازم نہیں کرتا کہ معنی اور حقیقت میں بھی دونوں ایک جیسی ہوں، تو بلکہ دونوں کے درمیان اتنا فرق ہے جسے اللہ ہی جانتا ہے، انسان اس کو نہیں جانتا، جیسا کہ ابھی دلیلیں گزری۔ تو خالق کا مخلوق سے الگ ہونا، جب یہ مخلوق کا یہ فرق ہے، جنت کی نعمتیں بھی مخلوق ہیں، دنیا کی نعمتیں بھی مخلوق ہیں، اور دونوں میں خود قرآن و حدیث کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے، اس کا تصور نہیں کر سکتے آپ دنیا میں جانتے ہوئے بھی کہ یہ سیب ہے، یہ فلاں اور فلاں چیز ہے، اس کے باوجود آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو جب مخلوق کا اتنا فرق ہے تو خالق اور مخلوق کا فرق ہونا تو بدرجہ اولا اور انتہائی ظاہر ہے اور قابل فہم ہے۔ اس مثال سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو نام، جو صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی ذات کے لیے استعمال کی کہ اللہ علم والا ہے، اللہ قوت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اور وہی چیز ہمارے لیے ہے کہ ہمارا ہاتھ ہے، ہماری آنکھ ہے، ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں، ہمارے اندر زندگی ہے، اللہ بھی زندہ ہے۔ ایسی صفات کے الفاظ کے اشتراک سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ اور مخلوق ایک جیسے ہوں۔ تو انہوں نے آگے اس پر کہا اس لیے کہ مخلوقات کے درمیان جب کہ مخلوق ایک جیسی ہیں تو تباین واضح ہے۔ یہاں تو میں جیسے الگ الگ مخلوق کا نام لے رہا ہوں نا، گدھ کی آنکھ، گھوڑے کی آنکھ، فلاں کی آنکھ، فلاں کی آنکھ، فلاں کا پیر، انہوں نے مثال دی کہ ہاتھی کا پیر اور مچھر کا پیر، دونوں میں پیر کا لفظ دونوں جگہ ہے لیکن معنی الگ الگ انہوں نے مثال دی۔ لیکن ایک دوسرے طریقے سے بھی آپ غور کیجئے، ہماری نظر میں اگر ہم کووں کا ایک جھنڈ دیکھتے ہیں، کوے اگر اکٹھا آ جائیں، چیل آ جائے یا کوئی گوریا پرندہ آ جائے، بکری بھیڑ یا کسی کا ریوڑ آ جائے، تو ہمیں سارے کوے ایک جیسے دکھتے ہیں، سارے کوے ایک جیسے دکھتے ہیں، لیکن کووں میں ایک دوسرے کی شناخت اور پہچان ہے۔ جانوروں میں بھی جوڑے بنتے ہیں، نر اپنے مادہ کو، مادہ اپنے نر کو پہچانتا ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ جانوروں کا دھندا کرتے ہیں، قریشی یا جو گوشت کاٹنے والے ہوتے ہیں، ایسا میں نے سنا ہے اور کوئی ایسی وہ انوکھی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے جانور کو کٹ جانے کے بعد بھی ان کا چمڑا پہچان لیتے ہیں۔ 100 چمڑے رکھے ہوں، اس میں ان کے جانور کا کٹا ہوا، ان کا جو خود کا جانور تھا اور اس کو ذبح کیا گیا، کاٹا گیا اور اس کا چمڑا نکال کے اس میں شامل کیا، وہ اسے پہچان لیتے ہیں۔
اور ایک جیسے کئی جانوروں میں عام آدمی کو جانور میں فرق نہیں ہوگا. چلیے جانوروں میں فرق کر لیں, کوے ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کو فرق نہیں کر سکتے. بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کو بار بار دیکھتے ہیں تو وہ اپنے خاص کوے کو پہچان لیتے ہیں. ایک گھر میں 2 بچے جڑواں پیدا ہوئے, ہم شکل جیسے ہوتے ہیں, ہاں باہر کے بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں, ہاں کہ یہ شکیل ہے اور یہ جمیل ہے, دونوں کا ایک جیسا نام اور شکل ایک جیسی, تو جمیل کو شکیل اور شکیل کو جمیل سمجھ لیتے ہیں. لیکن گھر کے لوگ کسی خاص علامت کی وجہ سے فرق کر لیتے ہیں کہ اگرچہ ان میں یکسانیت ہے لیکن فلاں چیز اور صفت کی وجہ سے دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. تو ایک جیسے نظر آنے والوں میں کوئی 1-2 چیز کی وجہ سے لوگ فرق کر لیتے ہیں. ہاں یہ وہی بات بیان کر رہے ہیں. تو اس فرق کی وجہ سے جمیل شکیل اور شکیل جمیل نہیں مانتے, ہم دونوں میں فرق کر لیتے ہیں. یہ ایک ہی شکل کے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اب یہاں تو کئی مخلوقات کی بات ہے, ابھی کئی مثالیں گزری کہ مختلف مخلوقات کی طرف اگر صفات کی نسبت کی جاتی ہے تو ہر ایک کے لیے معنی خاص اور مقید ہو جاتا ہے, ایک جیسا ہم بھی نہیں مانتے, ہم بھی سمجھ رہے ہیں. تو جب مخلوق میں انہوں نے کہا یہ فرق ہے, جنت کی نعمتوں میں اور دنیا کی نعمتوں میں الفاظ ایک استعمال ہوئے لیکن معنی ایک نہیں ہے. وہاں کی شراب اور یہاں کی شراب دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے, یکسانیت نہیں ہے. وہاں کے انار, وہاں کا کیلا, یہاں کا کیلا, دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے, لفظ ایک ہی ہے جس کو ہم معنی کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیلا ہے وہ کیلا ہے, لیکن کیلے کی حقیقت, معنی, لذت کوئی مماثلت نہیں ہے. جب مخلوق میں یہ تباین, فرق اور جدائی ہے تو جب یہ تباین مخلوقات میں ظاہر ہو گیا تو خالق اور مخلوق کے درمیان یہ کہیں زیادہ واضح اور قابل فہم ہے. انسان اس کی بنیاد پر یہ سمجھ سکتا ہے, اعتقاد رکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور مخلوق کی صفات میں اگر ایک لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تو معنی ایک نہیں ہے, لفظ ایک ہے اگرچہ. دوسری مثال, یہ جنت کی نعمتوں سے ایک مثال دی. دوسری مثال یہ بھی اختصار کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ روح کی مثال ہے. روح جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہے, یہ سارے لوگ مانتے ہیں, اسی کے ذریعے سے زندگی ہوتی ہے, یہی زندگی کا قوام ہے. ہاں بلکہ یہ انسان کا قوام ہے, انسان اسی کے ذریعے سے قائم اور زندہ کہلاتا ہے. نصوص نے, قرآن اور حدیث کی نصوص یہ بتاتی ہیں کہ روح بھی اوپر چڑھتی ہے, ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف چڑھتی ہے. ہاں اس کو بدن سے قبض کیا جاتا ہے, اس کو انسان مومن بندے کے جسم سے ایسے نکالا جاتا ہے جیسے بال گوندے ہوئے آٹے سے نکالا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے کافر کی روح سے جب روح نکالی جاتی ہے تو یہ ایسے ہوتا ہے جیسے کانٹی دار جھاڑی ہو, اس کے اوپر گیلا کپڑا, جو اون کا گیلا کپڑا اس کے اوپر ڈال دیا جائے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اون ایسے ہی کانٹیوں سے چبھے گا, چمٹے گا, اور پھر گیلا کر دیا جائے تو اور زیادہ اس میں لپٹے گا. تو ایسے گیلے اون والے کپڑے میں سے کانٹی دار جھاڑی کو کھینچنا, تو جس طرح اس کو کھینچا جاتا ہے اور وہ اون کا کپڑا کس طرح اس میں الجھ کر جو ہے تناؤ کا شکار ہوگا اور اس کے دھاگے اس میں الجھیں گے, ایسے ہی جب کافر کے جسم سے فرشتے روح نکالتے ہیں, یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے, تو ایسے ہی جیسے گیلا کپڑا اون کا کانٹی دار جھاڑی سے کھینچا جائے وہ ویسے ہی کھینچتے ہیں. تو یہ چیزیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ انسان کے اندر روح ہے, یہ روح نکلتی ہے, یہ روح بدن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور اس روح کے نکلنے کے بعد یہ اوپر بھی جاتی ہے, اس کو نیچے بھی پھینکا جاتا ہے اسفل سافلین میں اگر کافر اور منافق کی ہے تو اس روح کی مختلف صفات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے. لیکن اس روح کے بارے میں, اس کے وجود کا, حقیقت کا انکار کوئی ہٹ دھرم ہی ہوگا جو کرے گا. اگرچہ آج سائنس والے کسی بھی چیز کو لیبارٹری میں جب تک تجربے کی سان پر پرکھتے نہیں ہیں, ثابت نہیں کرتے ہیں, اس وقت تک اس کے وجود اور اس کی تاثیرات وغیرہ کو قبول نہیں کرتے. لیکن بڑے بڑے سائنٹسٹ جو مادی بنیاد پر چیزوں کو مانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں, انہیں بھی اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہونا پڑا کہ انسان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جب اس کا قوام بگڑ جاتا ہے تو وہ بیمار ہوتا ہے, اور اگر اس کی ضروری مقدار یا وہ چیز نکل جاتی ہے تو انسان کا جسم مردہ کہلاتا ہے, وہ زندہ نہیں رہتا, اب وہ بے حس و حرکت ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی یہ روح, یہ چیز اس کے جسم سے باہر نکلتی ہے تو اس کے جسم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سڑان اور تعفن کی طرف جو تیزی سے جاتا ہے, سڑنے لگتا ہے. مطلب کوئی چیز ہے جو جب جسم میں رہتی ہے تو یہ سڑان نہیں ہوتی, انسان جیتا جاگتا ہوتا ہے, اس کا جسم قائم دائم رہتا ہے. اسی کو روح کہتے ہیں. اب اس روح کے بارے میں اس کی حقیقت کیا ہے, وہ روح کیسی ہوتی ہے, اس کی کچھ صفات, جیسے ہم دوسری چیزوں کی صفات کو جان لیتے ہیں
بعض جراثیم اور کیڑے مکوڑے جو ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتے، خوردبین سے دیکھ کر آدمی یا سائنٹسٹ جو ہے اس کو بتاتا ہے کہ یہ جراثیم ایسے ہوتے ہیں، ان کے یہ شکل ہوتی ہے، اس کو بڑا کر کے جو ہے بتاتے ہیں کہ اس کی یہ شکل ہوتی ہے۔ تو روح کیسی ہے، اس کا ڈھانچہ کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، یہ اگر یہ انسان اس کی ساری ترقیت کے باوجود اس کی کنہ اور حقیقت سے واقف نہیں ہو سکا۔ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح، وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ ان کو جواب دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ امر کا لفظ ایک تو حکم کہتے ہیں، خلق کے ایک امر کا معنی خلق کی ضد میں کہتے ہیں، خلق جو چیز ہمیں مخلوقات مادی طور سے نظر آتی ہے، جس کو عالم ناسوت کہتے ہیں اصطلاح میں، عالم ظاہر کہہ لیجیے، اور ایک چیز وہ ہے جو عالم باطن کہلاتی ہے، معنوی اور روحانی عالم، جس کو ناسوت کے مقابلے میں لاہوت کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کا وہ شعر اکثر لوگوں کو یاد ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، تو لاہوت بمانا روحانی یا غیر مادی جو نظر نہیں آتا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ قل الروح من امر ربی، یہ امر خلق کے مقابلے میں ہے، جیسے قرآن میں کہا الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کی مخلوق ہے اور اللہ ہی کے لیے امر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کائنات کی ساری بنائی ہوئی چیز اللہ کی ہے، جب بنائی ہوئی مخلوق اللہ کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا، ایک معنی یہ ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ جو دکھائی دینے والی کائنات ہے، مادی دنیا، یہ خلق ہے، خلق بھی اللہ کا ہے، اور جو دکھائی نہیں دیتی یعنی امر روحانی دنیا، جس میں جیسے فرشتے ہیں، جن ہیں اور بہت ساری وہ مخلوقات جو ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آتی، وہ ساری چیزیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں معنی وہی عالم لاہوت والا ہے، قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، یعنی میرے رب کے عالم لاہوت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، باطن کی چیزوں میں سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم روح کے بارے میں سوال کر رہے ہو، آگے اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ کہیے کہ روح میرے رب کا امر ہے اور تم کو نہیں علم دیا گیا ہے مگر بہت تھوڑا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی مشہور آیت ہے کہ تمہیں بہت کم، تمہیں نہیں علم دیا گیا مگر تھوڑا، مطلب تمہارا علم بہت کم ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا، بہت غور سے سنیے یہ جملہ، کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم روح کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے، قرآن نے یہ کہا کہ روح کو سمجھنے کے لیے تمہارا علم بہت کم ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کا علم کبھی اس مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ روح کو یا روح کی کچھ حقیقت کو سمجھ سکے۔ آج بھی جن چیزوں کی باتوں کو جانتا ہے، جیسے اب ہمارے جسم میں خون ہے، اس سے پہلے تذکرہ ہوا، اس خون میں کتنے پروٹینز ہیں، کتنے مادے ہیں، سیلز ہیں، کیا کیا ہیں۔ میں نے بتایا کہ بعض محققین نے کہا کہ 2 لاکھ اس میں 2 لاکھ قسم کے پروٹین ہیں، ان کے کیا کیا فنکشن ہیں، ابھی چند 100 کے فنکشن بھی انسان ٹھیک سے نہیں معلوم کر سکا۔ سمندر کی اتنی موجودات میں سمندر کی بہت سارے خزانے، اشیاء، پودے، جانور پائے جاتے ہیں، اور خود سائنس کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اب تک سمندری اشیاء میں، سمندر میں موجود چیزوں کی جو تحقیقات اور معلومات حاصل کی ہے وہ 5% سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ بھی ان کے اپنے اندازے ہیں کہ وہ 5% کہہ رہے ہیں، جب 100% یہ اتنا ہے اس میں سے حساب کر کے بولیں گے نا یہ 5% ہے، جب آپ کو 100 کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ یہ ایک اندازہ ہے کہ 5% معلوم ہو گیا، حقیقت میں 5% سے بھی کم ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کا علم ایسا ہی ہوگا بقول شخص سے کہ صبح قیامت تک انسان کو دنیا کے کچھ مادوں کے کچھ خواص، کچھ چیزوں کی کچھ باتیں معلوم ہوگی۔ انسان کے علم کی یہی حقیقت ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو نہیں علم دیا گیا مگر بہت تھوڑا۔ تو جب ہمارا علم بہت کم ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور انہی میں سے یہ روح بھی ہے۔ روح کے وجود کو انکار شاید ہی کوئی کرتا ہو، سارے انسان ماننے پر مجبور ہیں کہ انسان کے جسم میں روح ہے، لیکن روح کی حقیقت کیا ہے اسے کوئی انسان ٹھیک سے بیان نہیں کر پاتا۔ اس کے جاننے کا طریقہ صرف وحی ہے، یہ جو آسمانوں پر چڑھتی ہے، اس کو اس طرح بدن سے نکالا جائے گا، یہ چیزیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی تو ہمیں معلوم پڑا۔ یہ سائنس اور کی لیبارٹری میں اس کی تحقیقات کر کے کوئی کسی نے ثابت نہیں کیا، اور فلاسفہ، منطقی، اہل عقل، سائنٹسٹ روح کے بارے میں جو کچھ بیان کرتے ہیں تو یہ عام طور سے شدید قسم کے اضطراب کا شکار ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے نیند کے موضوع پر ایک مضمون لکھا تھا، نیند جو ہم روز سوتے ہیں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے قرآن میں کہا، یہ آیت اس کو عنوان دیا مولانا آزاد نے
کہ ہم نے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ ایک آدمی تھکا ہارا شکستہ ہو کر دن بھر کی محنت کے بعد چور ہو کے بستر پر سوتا ہے، نیند کو اپنی معمول کے مطابق نیند لے لیتا ہے، اب جب دوبارہ وہ بیدار ہوتا ہے تو پھر سے سرگرم اور نشیط ہوتا ہے، اس کے سارے قوا پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں، تازہ دم ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب چیز اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے نیند۔ اگر یہ نیند نہ ہوتی تو سوچئے کیا ہوتا، کوئی نہیں سوتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند دیا۔ یہ مولانا آزاد نے اس کا تذکرہ کر کے بیان کیا کہ نیند کی حقیقت کیا ہے۔ سائنٹسٹوں نے، محققین نے آج تک جتنی باتیں کہی ہے وہ سب صرف اندازوں کی حد تک ہے، اور کوئی بھی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچا کہ نیند اصل میں ہے کیا۔ یہ تو روح سے بھی ہلکی چیز ہے۔ یہی میں جوڑ کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ جب عقل کی بنیاد پہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عذاب قبر ہماری عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ اب قبر میں عذاب کی ایک ہڈا ہے، پہلے ایک سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ قبر کس کو بولتے ہیں؟ چلو ہم کچھ لوگوں کو دفن کرتے ہیں زمین میں، یہ قبر ہو گئی۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کو مرنے کے بعد سمندر میں ڈال دیا گیا، وہ ڈوب کے ہی مر گئے، مچھلیوں نے کھا لیا، فلاں جانوروں نے اس کو کھا لیا، کچھ کی لاشیں جو ہے گیدڑ اور چیل کوے کھا لیتے ہیں، کچھ کو جانوروں نے جو ہے پھاڑ کھایا، شیر چیتے نے۔ تو وہ ان کو عذاب قبر کہاں ہو رہا ہے؟ قبر، جب ہم عذاب قبر کہتے ہیں تو یہ برزخی زندگی کا ہوتا ہے۔ اب وہاں سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ ہماری دماغ ہمارے عقل میں نہیں آتا، تو ان سے پہلے سوال کیا جائے کہ کیا نیند آپ کی عقل میں آتی ہے؟ روح آپ کی عقل میں آتی ہے؟ اور نیند اور روح کو اگر آپ نے غور سے دیکھا تو عذاب قبر سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک آدمی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ، یہ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے عذاب قبر کی 3 عقلی دلیلیں دی ہیں، اس میں سے ایک یہ بیان کی ہے حجت اللہ البالغہ میں۔ ایک آدمی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے بازو میں ایک آدمی سو رہا ہے، نیند کی حالت میں وہ کوئی خوفناک اور ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے۔ فرض کرو اس نے دیکھا کہ بہت بڑا زہریلا قسم کا سانپ اسے ڈسنے کے لیے اسے دوڑا رہا ہے، وہ خواب میں دیکھ رہا ہے، اور ظاہر میں ہمارے بغل میں ہمارے پاس میں لیٹا ہوا سو رہا ہے، ہم اسے سونے کی حالت میں دیکھ رہے ہیں، لیکن نیند کی حالت میں وہ جو منظر دیکھ رہا ہے کہ مجھے سانپ دوڑا رہا ہے، ڈسنا چاہتا ہے، کئی سانپ میرے اوپر لپک رہے ہیں، اس منظر کی وجہ سے وہ نیند میں دہشت زدہ ہے، بھاگ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اور کبھی کبھی اس کی اس کیفیت کی وجہ سے اس کے جسم پر ظاہر میں پسینہ بھی آ جاتا ہے، اور جب اس کی آنکھ ایسی کیفیت میں کھلتی ہے تو کچھ دیر کے لیے، لمحے کے لیے، بعض لمحوں کے لیے وہ خوف اور دہشت میں ہی مبتلا نظر آتا ہے، کچھ دیر وہ ڈرا ہوا رہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ جب اسے یہ یقین آتا ہے کہ یہ خواب تھا اور میں بیدار ہو چکا ہوں تو تسلی ملتی ہے کہ ارے میں بچ گیا۔ یہ آپ، میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اکثر انسان ایسے مرحلے سے گزرے، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، کوئی کسی لذت کا خواب دیکھتا ہے، کوئی جنسی خواب دیکھتا ہے۔ ایک آدمی جنسی دیکھتا ہے کہ کوئی مرد ہے تو کسی عورت سے اس کا اتصال ملاپ ہو رہا ہے اور وہ اس کی لذت محسوس کر رہا ہے۔ یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ اس کی یہ چیز ہے، ہر نوجوان اس سے گزرتا ہے، اس لذت کو محسوس کرتے ہوئے اسے نائٹ فال یا احتلام ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے خواب میں، لیکن ہوتا ہے اس کو ظاہر میں احتلام۔ غور کرنے کی چیز ہے۔ اب وہ جو خواب دیکھا، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وہاں بازو میں بیٹھے ہوئے سونے کی حالت میں وہ لذت والا خواب دیکھ رہا ہے یا دہشت والا خواب دیکھ رہا ہے؟ دونوں صورتوں میں اس کی جو کیفیت ہے آواز نکالنے کی، ڈرنے کی، خوفزدہ ہونے کی، کیا آپ بازو میں بیٹھ کر اسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے، یہ اس وقت لذت والا خواب دیکھ رہا ہے؟ وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے خواب کی حالت میں، لیکن ہم بازو میں بیٹھے ہوئے محسوس نہیں کر پاتے کہ یہ اس مرحلے سے یا اس کیفیت سے دوچار ہے۔ جب نیند کی حالت میں آدمی اس کو نہیں سمجھ پاتا تو مرنے کی حالت میں اگر کسی انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی روح اور جسم کا کنیکشن دے کر اس کو عذاب دے رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تو ہمیں کیسے نظر آئے گا، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ تو محسوس چیز ہے نا، نیند والی۔ آپ اس کی حقیقت کو، اور یہ تو آپ گزرتے ہیں، برتتے ہیں کہ جب آپ خواب کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کی بیوی آپ کے بازو میں ہوتی ہے، آپ دہشت میں خوفزدہ ہو کر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کی بیوی پوچھتی ہے کہ کیا ہو گیا، اچانک آپ اس طرح کیوں جاگ گئے، کیا کوئی خواب دیکھ لیا؟ آپ کہتے ہیں ہاں، لیکن اس مرحلے سے پہلے خواب کی جو حالت تھی وہ آپ کی بیوی آپ کو دیکھنے کے باوجود محسوس نہیں کر سکی کہ آپ کو تسلی دے۔
ایسا ہی معاملہ عذاب قبر کا ہے، شاہ ولی اللہ نے بیان کیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں انسان نے اپنے ذہن و دماغ سے جب بیان کرنے کی اور اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ روح کی یہ خصوصیت ہوتی ہے یہ، تو جتنے منہ اتنی بات، مختلف قسم کے فلسفے، مختلف قسم کی باتیں لوگوں نے بیان کی، اور کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ ایگزیکٹ تحقیق شدہ یا قابل قبول ہے۔ اس سلسلے میں باتیں وہی قابل قبول نظر آتی ہیں جو وحی ہے، قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ تو یہ لوگ جو روح کے بارے میں، نیند کے بارے میں باتیں الگ الگ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ اب ہر ایک اپنے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کہتا ہے، ان کے پاس کسی ایگزیکٹ کوئی چیز معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے یہ بات، اور پھر ان کے سامنے روح کے مقابلے میں کوئی نظیر اور کوئی مثال موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ اندازہ لگاتے ہیں اور اندازے کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ بس نتیجہ کیا نکلا؟ جب ہم یہ جان گئے کہ روح کی حقیقت ہے اور اس کا ان چیزوں، ان صفات سے متصف ہونا حقیقت ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، کہ روح چڑھتی ہے، اوپر جاتی ہے، نیچے آتی ہے، انسان کے جسم میں رہتی ہے، انسان کے جسم سے نکالی جاتی ہے، جب یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں اور یہ ساری چیزیں، کہ اس سے پتہ چلا کہ روح کا کچھ نہ کچھ وجود ہے، اس کا کوئی بھی ڈھانچہ، وہ مادی ہو کیسا بھی ہو، موجود ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں، وہ ساری چیزیں حقیقت ہیں۔ تو اس کا متصف ہونا ویسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے اسے بیان کیا ہے، اس کی وہی صفات اور حقیقت ہے جو قرآن و حدیث نے بیان کی ہے، اور جو بیان نہیں کی ہے وہ ہم نہیں سمجھ پاتے، ہم نہیں جان پاتے، اس لیے کہ نہ اس کی مثال ہمارے کوئی سامنے ہے، نہ ہم اس کو تجربے کے طور پر جانچ پرکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب روح سے متعلق ہے تو کانا اتصاف الخالق بما یستحق من صفات الکمال مع مباینۃ المخلوقات من باب اولا، جب روح کی یہ صفتیں ہیں اور ہم ماننے پر مجبور ہیں، اور یہ روح ایسی ہے، لیکن روح کا ایسا ہونا، اس کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو ایک مخلوق کے بارے میں جب ہمارے سامنے یہ چیز ثابت شدہ ہے تو خالق کے بارے میں یہ کہنا کہ قرآن و حدیث میں جو صفات ہیں اس کو ہم مانتے ہیں، اور اس کی صفات کی حقیقت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، یہ بالکل واضح طور سے سمجھنے کے لائق بات ہے، عقلی بات ہے۔ اس کو کوئی اگر عقل کی بنیاد پہ انکار کرے، رد کرے، اور اللہ کے اسماء و صفات میں انحراف اور الحاد اختیار کرتا ہے، کجروی اختیار کرتا ہے، تو وہ گمراہ ہے اور اکثر اوقات کفر میں چلے جاتے ہیں۔ تو کہا انہوں نے تو کہ وَكَانَ عَجْزُ أَهْلِ الْعُقُولِ أَن يُحِدُّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَن يُكَيِّفُوهُ أَبْيَنُ مِنْ عَجْزِهِمْ عَنْ حَدِّ الرُّوحِ وَتَكْيِيفِهِ۔ یہ جو آخری جملہ ہے اس کا لفظی ترجمہ کرنے کی بجائے میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ انسانوں کا روح کے بارے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روح کو جاننے کے باوجود اس کی حقیقت بیان کرنے میں انسان عاجز ہے۔ تو اس کے جواب میں نتیجے میں انہوں نے کہا کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کی کیفیت کو انسان بیان کرے، اس میں انسان زیادہ عاجز ہے بنسبت اس کے جتنے کہ وہ روح کو بیان کرنے میں عاجز ہے۔ یعنی انسان کی روح کی صفات اور نوعیت کو بیان کرنے کی عاجزی سے اس کی اللہ کی صفات اور کیفیت کو بیان کرنے والی عاجزی زیادہ بڑی ہے، یہ عقل کے طور پر سمجھ میں آ سکتی ہے، کیونکہ روح تو مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے۔ آخری پیراگراف میں انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، وَإِذَا كَانَ مَن نَفَى صِفَاتِ الرُّوحِ جَاحِدًا مُعَطِّلًا۔ اب ایک چیز ہمارے سامنے ہے کہ روح ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ روح ہے ہی نہیں، روح کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ جاہد معطل ہے، یعنی ایک چیز کا وجود ہے اور اس کا انکار کر رہا ہے، ہٹ دھرمی کر رہا ہے، اور اس کا معطل ہے، یعنی اس کو صفات کو معطل قرار دے رہا ہے، اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی یہ کہے اور اگر کوئی اس روح کو مثال دے اور جو روح کی مثال دے کہ روح ایسی ہے جیسے مخلوقات میں فلاں چیز ہے، تو کہیں گے کہ یہ جاہل ہے، حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قرآن و حدیث میں آنے والی اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ کی یہ صفات نہیں ہے، تو وہ جاحد معطل ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی صفات کو جو قرآن و حدیث میں آئی ہے مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مخلوق کی صفت کی طرح ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ذات و صفات کے بارے میں جاہل ہے اور اللہ کی مثال بیان کرنے والا ہے۔ یہاں صاحب کتاب کا یہ موضوع یہ ختم ہوتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے فوراً بعد انہوں نے ایمان بالملائکہ کی بحث چھڑی ہے، میں چاہتا تھا کہ یہاں ایک اشارہ یا اختصار کے ساتھ اس درس کے اختتام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے ضمن میں انہوں نے بیان کیا، پہلا تھا اللہ کی ربوبیت پر ایمان، دوسرا تھا الوہیت پر ایمان، اور تیسرا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان۔
یہ اس کی بنیادی باتیں یہاں ہمارے سامنے آ چکی. میں یہاں بطور خاص ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھنا یا اس کو پڑھنا سمجھنا کتنا ضروری ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فائدے ہماری زندگیوں میں مرتب ہوتے ہیں. اور میں نے جیسا کہ اس سے پہلے کہا، علامہ ابن قیم نے بعض سلف کا قول نقل کیا کہ دنیا کے وہ لوگ مسکین ہیں، مساکین و اہل دنیا، دنیا کے مساکین ہیں جو دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے اور دنیا میں موجود سب سے لذیذ نعمت سے محروم ہیں، سب سے زیادہ لذیذ نعمت سے. تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ نعمت کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا سلف نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس سے انس اور اس سے ملاقات کا شوق. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس کے اسماء و صفات کی جانکاری کے ساتھ. شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر کی ایک کتاب ہے فقہ الاسماء الحسنی. میں چاہ رہا ہوں، حالانکہ میں سوچ رہا تھا کہ کچھ فائدے ابھی بیان کر دوں، لیکن میں نے گھڑی دیکھی تو اسے بیان کرنے کے لیے کم سے کم آدھی سے پون گھنٹہ چاہیے، وہ بھی بہت ادھورا اور بہت ناقص یا مختصر رہے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو مستقل طور سے اگلے ہفتے میں اضافی طور سے اس کتاب سے ہٹ کر فقہ الاسماء الحسنی کے درس کی روشنی میں وہ چیپٹر بیان کیا جائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ماننے کے فائدے، اس کی ضرورت بیان کی گئی ہے. اور انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی بھلائیاں ہمارے اخلاق کردار میں اور روزمرہ کے معاملات میں، ایمان میں جو بھی بھلائیاں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی بنیاد پر آتی ہیں. ایک آدمی اللہ کو جتنا پہچانتا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کے معنی اور مفہوم کو جتنا زیادہ گہرائی سے جانے گا، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اس کا اخلاق اتنا بلند ہوگا. انشاءاللہ اسماء و صفات کے فوائد اور فضیلت پر، اس کے معنی اور مفہوم کے جاننے کی اہمیت پر آئندہ درس میں گفتگو ہوگی.